بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے نئے ویلاگ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جو انڈیا کا امریکہ کی طرز پہ پاکستان مخالف آپریشن کا خواب ایک دفعہ پھر انگڑائیاں لینی شروع ہو گیا ہے۔ گو کہ گزشتہ سال مئی کے اندر پاکستان نے ان کو جس انداز سے جواب دیا تھا، اس کے بعد تو اس طرف ان کی سوچ نہیں جانی تھی، لیکن ایک دفعہ پھر وہ اس کو جسٹیفیکیشن سمجھ رہے ہیں کہ جو وینزویلا کے اندر امریکہ نے کیا ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر ان کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی فالس فلیگ آپریشن کرنے کے بعد پاکستان کے اوپر کسی بھی قسم کا اس طرح کا آفینس لانچ کر سکتے ہیں۔ نہ تو ان کی کیپیبلٹیز ہیں، نہ ان کی کسی قسم کی صلاحیت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سوچ رہے ہیں۔ اس کے اوپر ہم آج ویلاگ کریں گے۔ ویلاگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، جو بار بار ہم درخواست کر رہے ہیں آپ سے، کہ خصوصی طور پر آپ ہمارے جو چینل ہے اس کو نہ صرف لائک کریں، اپنے کامنٹس بھی دیں، بلکہ سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دیگر احباب کے اندر بھی اس کو پروموٹ کریں۔ فیصل، جو امریکہ نے وینزویلا میں کارروائی کی ہے، مطلب اس کے بعد انڈیا کی سیاست اور میڈیا ایک دفعہ پھر مطلب کوئی چیز کا نہ کاچھا، پریم نگر پوئے حاصل میں بھی ہوگی تو دنیا کے اندر کہیں پہ بھی یعنی جسٹیفیکیشن ڈھونڈ رہے ہیں وہ کہ اگر کوئی استعماری ایکٹ کیا گیا کسی بھی ریاست کی جانب سے دوسری ریاست کے خلاف، تو انڈیا کہتا ہے یہ ہمارے لیے بھی جسٹیفائی ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل عمران صاحب، دیکھیں، پہلے تو جو امریکہ نے وینزویلا کے خلاف کارروائی کی ہے وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ ظاہر ہے اقوام متحدہ چارٹر کے بھی خلاف ہے، وینزویلا کی سالمیت اور خود مختاری کے بھی خلاف ہے، اور جس انداز میں یہ کارروائی کی گئی ہے ظاہر ہے امریکہ نے اس سے کئی پیغامات جو ہیں وہ ملتے ہیں، اور ظاہر ہے انڈیا جو ہے وہ اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے۔ امریکہ نے پہلے تو وینزویلا میں ڈی کیپیٹیشن جو اسٹرائک کی، یعنی کہ اس کے فضائی دفاعی نظام کو، اس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام کو، اس کی فوج کو مکمل طور پہ مفلوج کیا، اور اس کے بعد جو ہے اپنی اسپیشل فورسز جو ہیں ان کے ہیلی کاپٹرز کو بھیج کے وینزویلا کے جو صدر ہیں نکولس مڈورو، ان کو جو ہے وہ تحویل میں لیا اور ساتھ جو ہے ان کو امریکہ لے گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ انڈین میڈیا، سیاستدانوں، جو سابق فوجی ہیں، ان کے اندر ایک انگڑائی لی انہوں نے، اور دوبارہ یہ خواب دیکھنا شروع کر دیا کہ اسی طرز کے اوپر جس طرح امریکہ نے ایک آپریشن کیا ہے پاکستان کے خلاف بھی یہ آپریشن کیا جائے، اور پاکستان کی جو قیادت ہے اس کو اسی طرح جو ہے وہ لایا جائے انڈیا۔ یہ دیکھیں نا، مطلب ہوائی قلعے تعمیر کرنا، ایمکوں کے خواب، پاگل پن جو ہے اس پہ مبنی ایک سلسلہ ہے۔ بنیادی طور پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جانتے بھی ہوں گے، کہ ڈی کیپیٹیشن اسٹرائک بنیادی طور پہ ایسی فوجی اسٹرائک ہوتی ہے، کارروائی ہوتی ہے، جس میں کسی بھی ریاست یا تنظیم کی جو اعلیٰ قیادت ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام ہے، فیصلہ سازی کے جو مراکز ہیں، ان کو اچانک اور محدود وقت میں، انتہائی محدود وقت میں نشانہ بنا کے مکمل طور پہ مفلوج کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد پریسیجن آپ کہہ لیں کہ ایئر یا میزل اسٹرائک جو ہے اس کے ذریعے، پھر اسپیشل آپریشن کے ذریعے اور سائبر یا الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے مکمل طور پہ جو ہے وہ دوسری ریاست یا کسی اینٹی کی جو صلاحیت ہے اس کو مفلوج کیا جائے، اور قیادت کے خاتمے یا جو اوور آل کمیونیکیشن کا نظام ہے اس کو درم برم کر کے ریاست کو مؤثر طور پہ ایک نقصان پہنچایا جائے، تاکہ دوسری جو مخالف ریاست ہے وہ اس کا جواب نہ دے سکے۔ اچھا، اب یہ کارروائی امریکہ نے کی، بنیادی طور پہ ظاہر ہے وینزویلا جو ہے وہ ایک تیل کے ذخائر سے مالا مال اور دنیا کا ٹاپ کا ملک ہے، اس لحاظ سے کہ اس کے پاس تیل کے وسیع ذخائر موجود ہیں اور دنیا میں نمبر 1 ہے اس لحاظ سے۔ لیکن انفارچونیٹلی پہلا پیغام تو یہ جاتا ہے کہ وینزویلا کی فوج انتہائی کمزور تھی۔ نکولس مڈورو نے جو ہے اور دیگر نے حکومتیں تو کیں، لیکن اپنی فوج کو جو ہے وہ دوسری ریاستوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، اپنی عوام کو جو ہے وہ کچھ نہیں دیا۔ عوام وہاں پہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہے، اور دوسری ریاست کے ہاتھوں جو ہے وہ مروا دیا۔ اب وینزویلا 3 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے، جب امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکا، نہ تو اس کا کوئی فضائی دفاعی نظام تھا، نہ اس کی ایئر فورس، بیکاز اس کی ایئر فورس کے پاس ہارڈلی جو ہے 3 کے تعداد میں کوئی F-16 طیارے ہیں، SU-30 MK2 ہیں جو کہ 13-14 کی تعداد میں ہیں، اور ایک اسکواڈرن بھی پورا نہیں ہے اس کی فضائیہ کے پاس۔ اس کی جو نیوی ہے اس کی صورتحال بھی یہی ہے کہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ
ایک آدھ ان کے پاس فریگیٹ ہے, چند ایک جو ہیں وہ آف شور پیٹرول ویسلز ہیں, 2 کے قریب 80 کی دہائی کی سب میرینز ہیں جو جرمنی سے اس نے لی تھیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اس کا بحری دفاع ہے, نہ اس کا فضائی دفاع ہے, اور اس کی فوج جو ہے, آرمی جو ہے وہ بھی انتہائی کمزور ہے. لیکن انڈینز کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا کمپیریزن وینزویلا سے نہیں کیا جا سکتا. گو کہ ہمارے پاس تیل کی دولت تو نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس پاکستان ایک ایٹمی جوہری ملک ہے. پاکستان کے پاس جو ہے وہ دنیا کی ایک بڑی فوج موجود ہے, طاقتور فوج موجود ہے. پاکستان کی فضائیہ نے جو ناکو چنے چبوائے انڈیا کو, وہ انڈیا کو یاد ہوں گے. اس کے رفال, Su-30 MKIs, اس کے مراجز, اس کا S-400 سسٹمز, سب کے سب جو ہیں وہ مئی 2025 کی جنگ میں بری طرح تباہ و برباد ہوئے, اور پھر کئی ایئر بیسز اس کے خاکستر ہو گئے. تو یہ تو انڈیا جو ہے وہ خواب دیکھتا رہے, لیکن اس خواب کی تعبیر اس کو کبھی نہیں ملے گی. شاید اس کا جغرافیہ سکڑ جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور چیز بڑی عام ہے, اور وہ عمران صاحب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان 3 دہائیوں سے جاری انڈیا کی جو ریاستی دہشت گردی ہے, تقریبی کارروائیاں ہیں, سبوتاژ کارروائیاں ہیں, سوشل میڈیا اور روایتی میڈیا پر جو انفارمیشن اور جو سائیکلوجیکل وارفیئر ہے وہ جاری رکھے ہوئے. افغانستان کو پاکستان مخالف فنڈنگ جو ہے وہ کرتا رہا ہے, گزشتہ ادوار میں بھی, آج بھی کر رہا ہے. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے لیے پاکستان کو معاشی وار کر رہا ہے پاکستان کے اوپر. کئی جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ میں ملوث ہے. بیرونی جو سرمایہ کاری روکنے کے لیے بہت سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ہیں, پروپیگنڈا کیا گیا ہے, ڈس انفو لیب اور باقی چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پاکستان اور پاکستان کی افواج کو کمزور کرنے کے لیے ضرور ہیں. لیکن جب بھی انڈیا نے یہ سوچا ہے کہ اب پاکستان کمزور ہو گیا ہے اور ہمیں جنگ مسلط کر دینی چاہیے, تو اس وقت جو ہے اس نے منہ کی کھائی اور اس کا اپنا آپ اس کو بچانا مشکل ہو گیا. مئی 2025 کی جنگ کے بعد جو انڈیا کی درگت بنی ہے پوری دنیا کے اندر, جو اس کی جو ہے وہ ایک دوبارہ سے شناخت پریڈ ہوئی ہے اور اس کو جوتے پڑے ہیں, وہ آج بھی پڑھ رہے ہیں اور وہ سب کو پتا ہے. انڈیا کی سوچ جو ہے بیسیکلی ہوائی قلعے تعمیر کرنے کی ہے, اور یہی کچھ جو ہے وہ اس وقت انڈین میڈیا, سوشل میڈیا اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے سیاستدان کر رہے ہیں. تو جو ماڈل وہ سوچ رہا ہے کہ وینزویلا ماڈل کے اوپر امریکہ طرز کی کاروائی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف انڈیا کرے, تو انڈیا جو ہے وہ ایک ذرا قدم اٹھائے تو اس کے بعد جو ہے اس کو لگ پتہ جائے گا. کیونکہ جنگ کا تصور کرنا تو بڑا آسان ہے, لیکن جنگ کو بھگتنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. انڈیا کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. اس ساری صورتحال میں انڈیا تو شاید براہ راست تو کچھ نہیں کر سکتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریاستی دہشت گردی کو مزید ہوا دے سکتا ہے, ڈس انفارمیشن, سائبر الیکٹرانک حملے کر سکتا ہے, جو کرتا رہتا ہے, اور معاشی اور سیاسی عدم استحکام پاکستان میں اس کو ہوا دے سکتا ہے. لیکن پاکستانی قوم جو ہے وہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ان میں ایک عزم ہے, ریزیلینٹ ہے, اور ہم انڈیا کا مقابلہ کرتے رہے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے. اچھا, اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ بھی ہے جو کمپیریزن نہیں ہو سکتا. بنیادی طور پہ اگر ہم یہ دیکھیں, 4 دسمبر کو جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے دستخط سے نیشنل سیکیورٹی پالیسی اسٹریٹجی جاری کی گئی, تو اس میں ایک جملہ تھا مونرو ڈاکٹرائن کی بحالی کے بارے میں بھی تھا کہ جیمس مونرو امریکہ کے 5ویں صدر تھے. تو انہوں نے اس زمانے میں یہ جو اسپین اور دیگر ممالک تھے جن کی کالونیز تھیں, ان سے یہ بڑے واضح انداز میں یہ کہا تھا کہ وہ ان جو امریکہ کے ارد گرد کی ریاستیں ہیں ان کو اپنی کالونیاں نہیں بنائیں گے. یہ سارا علاقہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر اسی کا تسلط رہنا چاہیے اور اسی کا کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی ہونا چاہیے. تو اس لحاظ سے یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے. پھر دوسرا, وینزویلا کے ایران کے ساتھ معاملات اور اس کے ساتھ کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ, اور پھر روس اور چین کا بھی سارا معاملہ ہے. اس معاملے پہ چین بھی کافی پریشان ہے کہ جو کچھ وینزویلا میں ہوا ہے, اور جس انداز سے چونکہ بہت رف کروڈ آئل تھا وینزویلا کا, تو وہ سستے داموں بکتا تھا, اور ایران کو بھی اسی وینزویلا کے ذریعے ہی اپنا آئل شائل فروخت کر رہا تھا. خالد صاحب, کمنگ بیک ٹو دا سبجیکٹ, پاکستان پر حملہ کرنے اور جنگ مسلط کرنے کے یہ جو خواب شاب کیا آپ دیکھتے ہیں یار؟ دوسرا سنا کو برف میں کالا یونیفارم بھی چینج کر رہے ہیں. اچھا, اس سے کیا ہوگا؟ اچھا, یہ پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ وینزویلا نہیں ہے, نہ اس کی فوج نہ اس کی عوام. ہمارے ہاں ایک اسٹرانگ فوج موجود ہے, پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑا اسٹرانگ پولیٹیکل کلچر ہے. ہمارے لاکھ اختلافات صحیح, کتنے مرضی ہم آپس میں لڑ لیں, لیکن جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہم نے وہ
جو مئی کا واقعہ تھا، مارکہ حق تھا، اس میں جس طرح عوام ایئرپورٹوں کے قریب کھڑی تھی، جہاں جہاں انہوں نے اٹیک کیے تھے، لوگوں کا جوش و جذبہ تھا کہ فوراً ریئیکٹ کریں. لہذا یہ بھول جائیں انڈین والے کہ کوئی ایسی وینزویلا والی یہاں پہ کوئی مہم جوئی کی جا سکتی ہے، وہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ کیا اس کا نتیجہ نکلے گا. دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ چائنا کے ساتھ اس کے ریلیشن جو ہیں وہ خاص کر لداخ کا جو معاملہ ہے، وہاں پہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ بہت دفعہ اس کو مات پڑی ہے وہاں پہ. آپ پھر دیکھیں کہ 200 انڈین فوجی جو ہیں وہ ہتھیار ڈال رہے ہیں، بہترین کنگ فو کا مظاہرہ کیا ہے تبت میں بارڈر پہ. ہاں تبت کے بارڈر پہ وہ ہتھیار ڈال رہے ہیں، اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، اور اپنی آپ کو وہ چینی فوج کے حوالے چینی فوج نے اپنی کنگ فو کا بہترین مظاہرہ بھی کیا. اور کچھ ایسی بھی چیزیں سامنے ہیں جس میں وہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ مرغا بنے ہوئے ہیں. تو جب کان پکڑے ہوئے ہیں، مرغا بنے، جو فوج مرغا بن جائے اس نے کیا ہمارے ساتھ لڑنا ہے اور اس نے کیا ہمارے ساتھ لڑائی کرنی ہے. لہذا اب وہ صرف ہالی ووڈ تک مرغے صرف آپس میں لڑتے ہیں، کسی دوسری فوج کے ساتھ نہیں. جی ہاں. تو اب دیکھیں وہ ہالی ووڈ تک جو ہے جا رہے ہیں، بالی ووڈ تک بھی جا رہے ہیں. سلیمان خان صاحب نئی نئی فلمیں بنا رہے ہیں لداخ کے اوپر بھی، لداخ کے اوپر بنا رہے ہیں کہ بڑی ان کی جو آرمی ہے انہوں نے بڑا ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، بڑی لڑائی کی ہے. وہ جو ویڈیو آ رہی ہیں وہ بھی اس میں شامل کر لیں اپنی فلموں میں، ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے پہلے کہا کہ اچھا ویسے جو ہے نا ان کی فوج زمین پہ تو زیرو ہے، لیکن بالی ووڈ کے اندر ادھر بڑی اسٹرانگ ہے. ادھر تو بڑے مسل دکھاتے ہیں ان کے ہیرو. تو یہ بات ماننی پڑے گی آپ. جی ہاں، نہیں وہ 2-3 بندے رکھے ہوئے ہیں سلیمان جیسے، وہ مسل دکھا کے وردی پہن کے نا تو بڑے ہیرو بن جاتے ہیں. ایسا ہی. تو دوسری جانب یہ دیکھیں جی انڈین سینٹرل آرم پولیس جو ہے اس نے اپنی یونیفارم میں کوئی تبدیلی کی اور نئے کیموفلاج قسم کا، جس کو ہم بارڈر سیکورٹی فورس بھی انڈینز کہتے ہیں، نیا یونیفارم انہوں نے تیار کیا کیموفلاج قسم کا جس کا رنگ سیاہ ہے. اس پر بھی بہت ساری تنقید انڈین کی جانب سے بھی کی جا رہی ہے. اچھا مزے کی بات ہے برف جو ہے وہ کالی نہیں ہوتی، ہاں وہ لیکن یونیفارم برف میں ان کا کالا، تو وہ زیادہ نظر اچھا نظر آئے گا. آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے اس ویڈیو میں نا، جی ہاں یہ ویڈیو چل رہی ہے، آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ کیسا زبردست لگ رہا ہے. دیکھیں ان کا زیادہ تر ہماری جو تجویز ہے نا وہ یہی ہے کہ یا تو وہ سرخ یا پنک یونیفارم بنا لیں اپنی آرمی کا، اور جو اورنج پیلا کلر ہے وہ بھی آپ ایئر فورس کے لیے رکھ سکتے ہیں، یا وہ سیفرون کلر، اور گولڈن کلر جو ہے وہ بھی اچھا ہے. گولڈن جو ہے وہ ایئر فورس کے لیے رکھ لیں، نیوی کے لیے میرے خیال میں پیلا یا اورنج رکھ لیں، اور آرمی کے لیے آپ جو ہے نا کوئی پنک یا سرخ اس طرح کے کلر دور سے نظر آئے. دور سے نظر آئے. بالکل صحیح. تو پاکستانی جو ہمارے فوجی ہیں وہ جو برفانی علاقوں میں ان کا یونیفارم ہے وہ کیموفلاج جو دیکھ رہے ہیں سارے، اس میں تو جو سفید ہے ہمارا زیادہ تر ڈیفینیٹلی. تو اس حوالے سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک ڈرامائی انداز میں جو ہے وہ اپنی عوام کو پیش کر رہے ہیں. کبھی وہ صندوق 2, 3, 4 کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کو لداخ سے بھی سیکھنی چاہیے، مارکہ حق سے بھی سیکھنی چاہیے. ان کو پتہ ہے کہ کہاں پہ اگر دماغ ہو تو ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے چند روز قبل، جو پاکستان کی فضائیہ ہے اس نے فضا اور زمین پر مار کرنے والے تیمور کروز میزائل کا تجربہ کیا. اس کے اوپر بھی انڈینز ایک مسلسل پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ تجربہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا کیونکہ میزائل دائرے میں نہیں گرا. یہ دائرے سے بھی ایک عجیب ہی، خیر اس کی آپ بہت ساری انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہیں، لیکن ہم مطلب ہے کہ ظاہر ہے یہ ایک سنجیدہ پروگرام ہے، پچھلے دائرے بھول گئے ہیں، ایک سنجیدہ پروگرام ہے، اس میں ہم وہ گفتگو نہیں کر سکتے. تو کیا فیصل صاحب کیوں نہیں گرے؟ نہیں وہ گفتگو سے کیا مراد ہے؟ نہیں مطلب نہیں گرے جناب، دائرے دسو نا، میں عرض کرتا ہوں بغیر دسے. اچھا دیکھیں ایک تو یہ تنقید ہوئی کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے اسلام آباد فائز والوں کو کہ رات اور تیمور کا، رات کا ذکر کر رہے ہیں، تیمور کا تجربہ. بھائی میرے بات یہ ہے کہ تیمور اور تیمور اے جی جس کو ایڈوانس جنریشن کروز میزائل کہتے ہیں، تو رات 1 اور 2 فیملی سے اس کا تعلق ہے. یہ تمام میزائل جو ہیں وہ ایک ہی فیملی سے ہیں، پہلی بات تو یہ کلیئرٹی کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کے کردار اور جو ہدفی تصور ہے اس میں کچھ بنیادی فرق ہے. رات 1 اور 2 جو ہیں وہ پاکستان کے اسٹریٹجک ایئر لانچڈ کروز میزائل ہیں، جنہیں جوہری اور روایتی دونوں وار ہیڈز جو ہیں وہ لے جانے کی صلاحیت ہے. اور یہ بیسیکلی ہمارا قومی ڈیٹرنس ہے، اس کے لیے اس سے انہیں تیار کیا گیا. جبکہ اگر ہم رات 1 سے رات 2 کی بات کریں تو بیسیکلی اس کی رینج زیادہ ہے، جدید نیویگیشن سسٹم ہے، زیادہ اسٹیلتھ خصوصیات کا حامل ہے. جبکہ رات 1 جو ہے وہ اس کی رینج 350 کلومیٹر ہے، رات 2 کی 600 کلومیٹر ہے. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں تیمور کی طرف. تیمور جو ہے وہ رات کے برعکس تیمور 1 یا تیمور اے جی، یہ تیمور 2 بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ بیسیکلی
آپ کہہ لیں کہ یہ کنونشنل یا روایتی اور ٹیکٹیکل جو ہے وہ ویپن ہے، کروز میزل ہے، جنہیں زمین اور بحری جو اہداف ہیں ان کے خلاف بہتر درستگی کے ساتھ جو ہے پریسیجن سٹرائک کے لیے جو ہے ڈیزائن کیا گیا. اور یہ بیسیکلی برآمدی ورژن ہے، یعنی کہ تیمور 1 کو ہم برآمدات کے لیے ہم پیش کرتے ہیں اور اس کی جو رینج ہے وہ کم ہے، 290 کلومیٹر فی گھنٹہ، 290 کلومیٹر کی رینج ہے اوور آل. جبکہ جو حالیہ تجربہ کیا گیا ہے تیمور ایڈوانس جنریشن کا یا تیمور 2 کا، اس کی رینج جو ہے وہ 600 کلومیٹر کی ہے. اچھا، اب جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ جو ہے وہ بیسیکلی اگر ہم اوور آل ایسپیکٹ دیکھیں تو رات 1 اور 2 اسٹریٹجک ڈیٹرنس کے لیے، جبکہ تیمور سیریز کے جو دونوں کروز میزل ہیں یہ ٹیکٹیکل، کنونشنل اور ملٹی رول سٹرائک کے لیے جو ہے وہ بیسیکلی ڈیزائن کیے گئے ہیں. اچھا، اب آ جاتے ہیں انڈین پروپیگنڈے کی طرف. اب انڈین پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ جو فوٹیج جاری کی پاک فضائیہ نے، اور جب تیمور ایڈوانس جنریشن کروز میزل جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ پہ جا کے جو ہے وہ لگتا ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ وہ دائرے میں نہیں لگا، یعنی وہ دائرہ جو بنیادی طور پہ ڈیزگنیٹڈ تھا اس کے لیے کہ وہ وہاں پہ جا کے لگے. تو آپ شاید لوگوں نے پڑھا نہیں ہے، اور خاص طور پہ انڈینز جو ہیں وہ بہت زیادہ جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ منافقت سے اگر آپ نکلیں اور اس کو ذرا سائنٹیفکلی دیکھیں تو ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سرکولر ایرر پروبیبلٹی، CEP. یہ سرکولر ایرر پروبیبلٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ جتنی کم ہوگی میزائل اتنا ہی اپنے ہدف پہ پن پوائنٹڈ جا کے لگے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ بیسیکلی کسی بھی میزائل، بوم یا گائیڈڈ جو ہتھیار ہے وہ اپنے نشانے پہ جو ہے اس کے یہ درستگی جو ہے نا اس کو ناپنے کا ایک پیمانہ ہے جس کو ہم سرکولر ایرر پروبیبلٹی کہتے ہیں. یعنی کوئی بھی میزائل جو ہے وہ اپنے ہدف، اب یہ ہدف کے بالکل پاس جا کے گرا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سرکولر ایرر پروبیبلٹی جو ہے وہ انتہائی کم ہے. دوسری چیز، یہ بیسیکلی تیمور جو ہے وہ یعنی روایتی ہتھیار بھی لے کے جا سکتا ہے. روایتی ہتھیار جو ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس ٹیکنالوجی پہ بیسڈ ہے وہ ہے بلاسٹ فریگمنٹیشن، پینیٹریشن اینڈ پری فریگمنٹیشن ویریئنٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. کیونکہ یہ بنیادی طور پہ جب کسی بھی ہدف کے قریب پہنچتا ہے تو بلاسٹ کرتا ہے، فریگمنٹڈ اس کے بلاسٹ ہوتا ہے، اور یہ ظاہر ہے جہاں گرا ہے تو وہیں ہدف تھا. اگر یہ فریگمنٹیشن اس کی ہوگی اور یہ بلاسٹ کرے گا تو اس ہدف کو یہ تباہ و برباد کر دے گا. تو یہ کسی بھی ٹھوس یعنی سالڈ جو کنکریٹ کا کوئی سٹرکچر ہے، انتہائی سخت سٹرکچر ہے، کوئی بنکر ہے، کوئی آنی ہدف ہے، تو اس کو جو ہے مکمل پینیٹریٹ بھی کر سکتا ہے اور اس کو جا کے تباہ کرتا ہے. اب اس حوالے سے جو انڈینز پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ ذرا اپنے میجر گورو آریہ جو ہے، میجر گورو آریہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بڑی تنقید کرتا ہے. تو آپ اس کی ویڈیو دیکھ لیں جو کہ سوشل میڈیا پہ کافی وائرل بھی ہے. انڈینز اس کو بھی گالیاں دے رہے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے تیمور میزائل کے خطرے سے جو ہے وہ انڈینز کو آگاہ کر رہا ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ انڈینز خود جو ہے اس خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو، تو وہ اب جنگ کی طرف نہ جائیں. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جی انڈیا اور اسرائیل کے درمیان 2024 میں ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت اسرائیل نے انڈیا کو ایک ایسی ٹیکنالوجی 2027 تک فراہم کرنی تھی جو کہ فضا سے کوئی بھی کروز میزل یا کوئی بھی ہتھیار لانچ ہوتا ہے تو اس کو جیم کر سکتی ہے. تو میجر گورو آریہ نے اپنے ویلاگ میں خود کہا کہ اب جو تیمور ہے وہ ایک ایسا خطرہ بن کے سامنے آیا ہے کہ وہ جیم نہیں ہو سکتا، کسی بھی صورت میں جیم نہیں ہو سکتا. اور یہ ٹیکنالوجی پاکستان ایک سٹیپ آگے چل رہا ہے. تو اس نے خود جو ہے انتباہ کیا نہ صرف جو ہے وہ سرنڈر مودی کو اور باقی جو اس کے حواری ہیں اور اس کی جو ملٹری ہے، اپنی ملٹری کو بھی اس نے انتباہ کیا، ڈرایا دھمکایا کہ بھائی اب پاکستان کے ساتھ جنگ نہ کرو بلکہ یہ دیکھو کہ پاکستان ایک سٹیپ آگے چل رہا ہے. تو میجر گورو آریہ کی بات ایک تو آپ مان لیں، اور دوسری بات کہ پاکستان میجر گورو آریہ کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک قدم آگے نہیں، ہم 10 سے 20 سال آگے ہیں بھائی. انڈینز یہ سن لیں اور میجر گورو آریہ صاحب بھی سن لیں کہ 10 سے 20 سال پاکستان ٹیکنالوجی کے لحاظ سے آپ سے آگے ہے. اور اس کا مظاہرہ ہم مئی 2025 میں بھی کر چکے ہیں، اور جب بھی آپ اس طرف آئیں گے ہم پھر مظاہرہ جو ہے 2025 میں بھی ہم مئی میں کر چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی
آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے نئے وی لاگ کے ساتھ. آپ ہمارے وی لاگ کو دیکھتے رہیے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.